بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے اسلامی تاریخ کا جو درخشاں ورق پلٹنے جا رہا ہوں اس کا تعلق جس عظیم فاتح سے ہے، اس کا نام ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان محمود غزنوی کا شمار ان فاتحین میں ہوتا ہے جن کی ہیبت، جبروت اور دبدبے سے آج بھی برصغیر کے ہندو لرز جاتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی، جس نے ہندوستان پر پے در پے 17 حملے کیے اور ہر بار ایک نئے علاقے پر لشکر کشی کی اور اسے فتح کیا، 2 نومبر 971 عیسوی میں غزنی میں پیدا ہوئے۔ آپ سبکتگین کے بیٹے تھے جو خود تو ایک غلام تھا، مگر ترقی کرتے کرتے غزنی کا حکمران بنا اور اس نے 970 عیسوی میں غزنوی خاندان کی داغ بیل رکھی، جس نے سلطان محمود غزنوی کی رحلت کے بعد 157 برس تک حکومت کی۔ آج میں آپ کو سلطان محمود غزنوی کی زندگی کا سب سے یادگار اور انوکھا واقعہ سناتا ہوں، جو اسلامی فتوحات کی تاریخ کا ایک زرعی باب بھی ہے۔ مگر اس سے پہلے آپ اس ڈیکوریشن پیس کو بغور دیکھیے۔ میرا یہ ڈیکوریشن پیس آپ کو اس لیے اچھوتا لگے گا کیونکہ یہ گلوب نہ صرف یہ کہ بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق یا آویختہ ہے بلکہ اپنی جگہ پر گھومتا بھی رہتا ہے۔ ذرا غور سے دیکھیے کہ یہ گلوب بغیر کسی سہارے کے آویزاں ہے۔ آپ ذرا اس کی نقل و حرکت کو دیکھیے اور سوچئے کہ یہ کس طرح بے سہارا ہو کر بھی ہوا میں آویزاں ہے۔ اور میں آپ کو سلطان محمود غزنوی کے بارے میں مختصراً بتاتا چلوں کہ یہ وہی سلطان محمود ہے جن کے غلام ایاز کی ذہانت اور فطانت کا بڑا چرچا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے دور میں غزنی کا دارالخلافہ علمی، ثقافتی اور معاشی مرکز بن گیا تھا۔ سبکتگین نے انتقال سے پہلے عنان سلطنت سلطان محمود کے سوتیلے بھائی اسماعیل کے سپرد کر دی تھی، مگر جلد ہی سلطان محمود غزنوی نے اسے ہٹا کر خود حاکمیت اختیار کر لی اور اس کے بعد وہ ہندوستان کے راجوں و مہاراجوں کے لیے خوف اور دہشت کی علامت بن گئے۔ 1000 عیسوی تک انہوں نے پاکستان، افغانستان اور برصغیر کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1023 میں لاہور، کشمیر اور پنجاب کے تقریباً تمام علاقوں پر ان کا کنٹرول ہو چکا تھا۔ 1025 میں انہوں نے گجرات کے ساحلی شہر سومنات پر حملہ کیا اور وہاں کے مشہور سومنات مندر میں معلق بت کو مسمار کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی کے عہد میں غزنی میں شاندار لائبریریاں، درسگاہیں، مساجد اور عمارتیں بنی اور یہ شہر بغداد کی عظمت کا ثانی بن گیا۔ مشہور شاعر الفردوسی نے ان کے دربار میں انہیں شاہنامہ سنایا، جس پر انہوں نے انعام و اکرام بھی دیا۔ سلطان محمود غزنوی کے نام پر پاکستان کے ایک میزائل کا نام غزنوی میزائل رکھا گیا ہے، جبکہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کی ایک کمپنی کا نام بھی غزنوی کمپنی ہے۔ 30 اپریل 1030 کو سلطان محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا۔ ان کا مزار غزنی میں آج بھی قائم و دائم ہے۔ اب آئیے اس واقعے کی طرف جس کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس معلق گلوب کو بغور دیکھیے۔ دسمبر 1025 میں سلطان محمود غزنوی نے سومنات پر حملہ کیا، مگر اس سے پہلے علاقے کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جس سے انکار پر ہی فوج کشی کا فیصلہ کیا گیا۔ گجرات کے ساحلی شہر سومنات کا یہ مندر عین ساحل سمندر پر واقع تھا، جس میں مرکزی بت ہوا میں معلق تھا، جیسا کہ یہ گلوب ہوا میں معلق ہے، اور وہ اپنی جگہ پر دائیں بائیں گھومتا بھی رہتا تھا۔ اس کی اس خاصیت کی وجہ سے اسے بہت مقدس مانا جاتا تھا۔ یہ مندر تقریباً 900 برس قبل مسیح میں بنایا گیا، تاہم اس بت کا اضافہ بعد میں کیا گیا۔ امیر خسرو نے بھی اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ لاکھوں ہندو اس مندر میں واقع بت کی سالانہ یاترا کے لیے آتے تھے، بلکہ علاقے کے مسلمان بھی جب حج کے لیے جاتے تو بقول امیر خسرو یہاں حاضری دیتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مندر اور اس کے اندر واقع اس بت کے معلق ہونے کی وجہ سے لوگوں کے ذہن پر کیا تاثر تھا۔ مسلمان ایرانی جغرافیہ دان الزوینی نے بھی سومنات کی اس بت اور محمود غزنوی کے ہاتھوں اس کے انہدام کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندو چاند گرہن کے وقت یہاں جمع ہو جاتے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ یہ بت مردہ روحوں کو ایک نئے جسم میں ڈھال دیتا ہے۔ وہ سمندر کی لہروں کے مندر سے ٹکرانے کو پرستش کا ایک طریقہ گردانتے تھے۔ یاد رہے کہ سومنات کا مندر عین ساحل پر واقع ہے۔ وہ دریائے گنگا سے جو سومنات سے اچھے خاصے فاصلے پر تھا روزانہ پانی لاتے اور مندر کو دھوتے۔ اس بت کی عبادت پر 1000 ملازمین وقف تھے، جبکہ 500 افراد گانے بجانے کا کام کرتے۔ زائرین دل کھول کر چڑھاوے دیتے، جس سے مندر کی دیکھ بھال کی جاتی۔ جب سلطان محمود غزنوی نے سومنات پر چڑھائی کی تو ہندو جوگ در جوگ اس بت کے سامنے گڑ گڑاتے اور فتح کی التجائیں کرتے، مگر نتیجہ بے سود۔
سلطان محمود غزنوی کی افواج نے تقریباً 50,000 افراد کو تہہ کیا اور سخت مزاحمت کے بعد سومناتھ پر قبضہ کر لیا۔ جب وہ بت کو توڑنے پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بت کسی سہارے کے بغیر ہوا میں معلق تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے ساتھیوں سے اس کے معلق ہونے کا سبب دریافت کیا تو کچھ نے کہا کہ ضرور اسے کسی طرف سے خفیہ انداز میں سہارا دیا گیا ہے۔ سلطان نے برچھی کی مدد سے بت کے اوپر نیچے دائیں بائیں چیک کروایا تو پتہ چلا کہ بت تو واقعتاً ہوا میں معلق ہے۔ اس پر ایک مصاحب نے رائے دی کہ یہ بت لوہے کا ہے، جبکہ دیواروں اور اوپر نیچے ایسا مادہ ہے جس کی کشش ہر طرف یکساں ہے، جس کی وجہ سے بت ہوا میں معلق رہتا ہے اور کسی طرف جھکتا بھی نہیں۔ انہوں نے اجازت چاہی کہ چھت کے 1-2 پتھر ہٹانے دیے جائیں۔ سلطان کے کہنے پر 2 ہی پتھر ہٹائے گئے تو بت ایک طرف کو جھک گیا۔ مزید پتھر ہٹانے پر وہ مزید جھکتا چلا گیا اور بالآخر زمین پر آ گرا۔ سومناتھ کے بت کی ہوائی تعلیق کے بارے میں محققین کا اعتقاد ہے کہ اصل بت لوہے یا مغناطیس کا تھا، جبکہ اس کے اطراف کی دیواریں، فرش وغیرہ بسمت نامی مادے کی تھیں جو کہ ڈائی میگنیٹ کی طرح ایکٹ کرتا ہے، کیونکہ ارنشاہ تھیورم کے مطابق ایک مغناطیس کسی دوسرے مغناطیس کی وجہ سے محو گردش نہیں رہ سکتا، مگر بسمت میں یہ خاصیت ہے کہ وہ لوہے کے گرد مناسب فاصلہ پر رکھنے کے بعد اسے معلق رکھ سکتی ہے۔ بہرکیف کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ہاتھوں سے پھاوڑا لے کر اس بت کو پاش کیا، جس کے ٹکڑے 1 سال بعد 1026 میں جامع مسجد غزنی کی سیڑھیوں میں لگائے گئے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گلوب ہوا میں معلق ہے اور مغناطیسی کشش کی وجہ سے اپنے محور پر گھومتا رہتا ہے۔ تھینک یو۔